نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 سے آگے انشاءاللہ اور یہ رکوع نمبر 15 ہے یہ بیان کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کا اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف پھر مخاطب ہوا اور یہ سارے جو ان کے واقعات بیان فرمائے اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رہنمائی کی گئی ہے
کہ ان کی طرح وہ کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ مبغوض خدا تعالی بزرگ و برتر بن گئے۔ لہٰذا وہ سارے بیان ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی نعمتیں یاد فرما رہے ہیں، ایک قسم کی ان کو پھر دعوت دے رہے ہیں، اور آخرت کے دن سے بھی ان کو ڈرا رہے ہیں کہ شاید یہ اب بھی موقع ہے ان کے پاس موت سے پہلے توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے اور اپنی کفر اور شرک سے اور یہودیت سے یعنی توبہ کر کے مسلمان بن جائے۔ تو اللہ پاک نے پھر دعوت فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو احسان میرے، انعمت علیکم، جو ہم نے تم پر کیے ہیں، وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر پہلے بہت ساری نعمتیں کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور اس کو کہ ہم نے تم کو بڑائی دی، علی العالمین، اہل عالم پر، اسی زمانے کے، یعنی اس زمانے میں تم کو سب لوگوں پر فضیلت دی، لہٰذا تم جو ہے نا میرے سچے مسلمان بن جاؤ، ماننے والے بن جاؤ۔ اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسے دن سے ڈرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کہ کام نہ آوے کوئی شخص کسی کی طرف سے ذرا بھی، شیئن، یعنی شیئن کا لفظ آیا ہوا ہے کہ یعنی ذرا برابر بھی کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اس دن، ولا يقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ کام آوے اس کو سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ اس میں اللہ پاک نے وہ چاروں چیزیں ذکر فرمائی جو دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، یا پکڑ میں آ جاتا ہے حکومت کے یا کوئی اور لوگ اس کے ساتھ کوئی کرے، تو یعنی وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھڑا لے اس کے کام قبیلے والے، اور پھر اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو وہ پھر سفارش کرتے ہیں کہ اس کو یہ چھوڑ دے، اور پھر اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر فدیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یرا یہ پیسے لے لے اور اس کو معاف کر دے۔ اگر اس پر بھی کام نہ چلے تو پھر زور زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کام قبیلے والے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں اور اس آدمی پر کہ یعنی کسی طریقے سے وہ پیچھے ہٹ جائے اور اس کو کچھ نہ کہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کارگر نہ ہوں گی۔ اللہ پاک نے ان ساروں کی نفی کی کہ آخر میں فرمایا کہ ان کو کوئی مدد نہیں کر سکے گا جب کہ وہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ تو اس سے اہل سنت کی اس عقیدے کی نفی نہیں ہوتی جو سفارش کے بارے میں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ پاک سفارش قبول فرمائیں گے، اور اس کے مختلف مراتب ہے۔ قرآن پاک کی بھی سفارش ہوگی، اور رسولوں کی بھی ہوگی، نیک لوگوں کی بھی ہوگی، تو یہ وہ درجے ہیں، پھر وہ سفارش ہوگی۔ لیکن کافر کی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کو یعنی اس کی سفارش قبول ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اس میں اللہ پاک پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کا ذکر ہے
جو اللہ پاک نے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا اور وہ کامیابی سے اس سے نکلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم ربہ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پورے کی۔ تو وہ کون سی باتیں تھیں؟ سب سے پہلے تو وہ یعنی کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے، والد بھی کافر، تو سارے لوگ بھی کافر، بادشاہ بھی کافر۔ پھر ان سے لڑتے لڑتے وہ جوان ہو گئے، اور پھر وہ سارے لوگ اور بلکہ اپنے والد یعنی سب مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ بادشاہ تک بات پہنچی اور اس نے پھر جو ہے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ یعنی اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکی، اور صحیح سالمت اللہ پاک نے اس سے بچا لیا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس علاقے کو چھوڑا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اسی طرح یہ دوسری یعنی ابتلا تھی کہ اپنے وطن اور شہر کو چھوڑا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی بیٹا عطا فرمایا، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس کو لے جا کر ایک خاص جگہ یعنی مکہ مکرمہ کا ان کو بتایا گیا کہ وہاں چھوڑ دے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو ساتھ لے کر، اور ان کی بیوی ہاجرہ بیوی اور اس کے بیٹے نونہال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر، اور پھر جب کوئی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی سبز جگہ آ جاتی تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہ جگہ ہے، جبرائیل علیہ السلام سے وہ پوچھ لیتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، یہ حکم نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہ گزر گئی، اور آخر میں جب مکہ معظمہ کی یعنی وہ جگہ آ گئی جہاں کعبۃ اللہ ہے، تو اس جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جگہ ہے۔ پھر وہاں جا کر انہوں نے اس کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو بیوی نے ہاجرہ بیوی نے آواز دیا کہ ہمیں کدھر چھوڑ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کچھ نہیں بولے۔ پھر پوچھا، پھر دوڑ کے آئی، پوچھا، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر آخر میں وہ پیغمبر کی بیوی تھی، زوجہ تھی، انہوں نے پھر عرض کیا خود ہی کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس نے سر ہلایا کہ جی اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا پھر اس نے کہا کہ بس اب آپ جائیے، اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ پھر کچھ دن کے لیے ان کے پاس تھوڑا سا توشہ تھا، پانی کی تھوڑی سی مقدار تھی، وہ 1-2 دن میں ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو پیاس بھی لگی، بھوک بھی لگی، تو ہاجرہ بیوی صفا مروہ پر چڑھی، صفا پر چڑھی، وہاں سے دیکھا کہ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، لیکن ادھر نیچے بچہ زمین پر لٹھایا ہوا تھا، اس کو وہ جب فنا یعنی نظروں سے اوجھل ہو جاتا بچہ، تو یہ دوڑ کے وہاں سے آ جاتی، پھر بچے کو دیکھ لیتی، تو پھر مروہ پر چلی جاتی، وہاں سے دوسری طرف پر دیکھ لیتی کہ یار کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اس نے 7 چکر لگائی، اور جب 7 چکر اس نے یعنی مکمل کیا مروہ پر، تو وہاں سے جب نیچے اتری تو دیکھا کہ پانی نظر آ رہا ہے اور چمک رہا ہے، تو وہ دوڑ کے آئی، اور پھر اس کے یعنی وہ ریت اس طرح کر کے زم 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 کہ یعنی ٹھہر جا، یعنی یہ پانی کدھر ایسا نہ ہو کہ غائب ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ ریتیلی زمین میں جب پانی تھوڑا سا بھی
آپ چھوڑ دیں تھوڑی دیر تک وہ چلتا رہتا ہے، وہ پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو اس طرح کر دیا اور وہ ایک تھوڑی سی اس طرح بن گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا ہے، اللہ تعالی ہماری ماں پر رحم فرمائے، حاجرہ بی بی پر، کہ اگر اس نے ایسے نہ کیا ہوتا، اس کو بند نہیں باندھا ہوتا، تو یہ آج سارے عرب کو سیراب کر دیتے، سارے مکہ معظمہ اور یعنی یہ جتنا بھی علاقہ ہوتا یہ اس سے سیراب ہو جاتا۔ اور اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ ٹینکر روزانہ بھرتے ہیں، وہ مدینہ بھی جاتے ہیں، سارے دنیا میں بھی لوگ لے کے جاتے ہیں، حاجی، عمرے والے، ایسے کوئی ادھر عمرے کے لیے جاتا ہے، پھر وہ وہاں سے جیلیکین لے کے آتے ہیں۔ کتنا پانی اس میں اللہ پاک نے وہ اسی وقت سے جب وہ شروع ہوا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور قیامت تک وہ پانی یہ چلتا رہے گا۔ اس میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جب آ گئی اور پانی دیکھ لیا تو پانی پیا، بچے کو بھی پلایا، اللہ پاک نے ان کی بھوک بھی ختم کر دی اور پیاس بھی ختم کر دی، دونوں چیزیں اس سے ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ابتلا کی۔ پھر اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور اس طرح کہ چلنے پھرنے لگا، کھیلنے لگا، بڑا ہو گیا، تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دے، اسماعیل کو ذبح کر دے۔ وہ دو دن تو جب وہ خواب دیکھتا تو کوئی یعنی قربانی کوئی پیش کر دیتا، بکریوں کا، پھر گائےوں کا، پھر مختلف مراتب آئے ہیں اسی طرح، لیکن آخر میں اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ اسماعیل کو ذبح کر دے۔ پھر اس نے وہ چلا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ مجھے حکم ہے آپ کے ذبح کرنے کا۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بالکل سر آنکھوں پر تابعدار ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ چلا گیا، اور قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو لغزش کی کہ یہ دیکھو اپنا بیٹا کوئی ذبح کرتا ہے، تو اس نے کنکریاں ماری۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر اس طرح کیا، پھر کنکریاں ماری، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ یہ والد آپ کو ذبح کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو کنکریاں ماری۔ وہی کنکریاں وہ جو ہے نا وہ آج شعائر من اللہ میں ہے، یعنی یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں یہ ضائع نہیں ہوتی کبھی بھی، آپ دیکھ لیں یعنی بہت بڑی قربانیاں تھیں۔ اور حاجرہ بی بی نے جو دوڑ لگائی بھوک پیاس میں، اللہ پاک نے اس کو بھی قبول فرما دیا، اور ابھی عمرے میں ہم جاتے ہیں تو اس کا صحیح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ جگہ جہاں پہ اس نے وہ پتھر رکھا ہے اور جس پر وہ کھڑے ہو کر اس نے بنیادیں ڈالی تھی، اس کو یعنی نماز کی جگہ بنا دی۔ اور اسی طرح طواف کا حکم ہوا کہ سب سے پہلے طواف انہوں نے کر دیا جب گھر بنا دیا، تو پھر اللہ پاک نے ساتھ اور بھی فرما دیا کہ یعنی اس کو صاف رکھا کرے ظاہری اور باطنی گندگی سے۔ تو یہ ساری سنتیں جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، اور اللہ پاک نے ان سب کو یعنی اس کے ذریعے سے اس سے پورے کروا دیے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری یعنی آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ تو اس کا ذکر ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پورے کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ پاک نے یعنی انعام کے طور پر فرمایا کہ میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا۔ قال، تو یہ ابراہیم علیہ السلام بولے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میرے اولاد میں سے، یعنی مجھے تو آپ امام بنا رہے ہیں، میرے اولاد میں سے کوئی بنے گا؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا قال لا ينال عہد الظالمین، فرمایا نہیں
پہنچے گا میرا قرار ظالموں کو، یعنی جو ظالم ہوں گے، کفر اور شرک پر ان کا ہوگا یا بہت زیادہ سخت گناہ میں مبتلا ہوں گے، ظلم بربریت میں مبتلا ہوں گے، ان کو میں پیغمبری نہیں دوں گا۔ ہاں جو آپ کے نقش قدم پر ہوگا اور میری منشا ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اور تو آپ کے یعنی یعنی بچوں میں ضرور اس کو چلاؤں گا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں یہ ہوئے، یعنی اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی بچوں میں اللہ پاک نے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور ان کو سارے عالم کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے یعنی پیغمبر بنا کر بھیج دیا، اور خاتم النبیین کی مہر بھی لگا دی، یعنی اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔